بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 146 سے آج ترجمہ اور تفسیر کو تھوڑا شیئر کرتی ہوں آپ سے۔ تو آپ ایسا کریں کہ سادہ قرآن اپنے سامنے رکھ لیں اور پھر اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ پہلے ترجمے کو دیکھتے ہیں، پھر تفسیر کی طرف آئیں گے۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم، دی ہم نے ان کو، الکتابہ، کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما، جیسا کہ، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ، اور بے شک، فریقا منہم، ایک گروہ ان میں سے، لیکتمون، البتہ وہ چھپاتے ہیں، حق کا، حق کو، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ الحق، حق، من ربک، تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن، پس نہیں تم ہو جاؤ، من الممترین، شک لانے والوں میں سے، شک کرنے والوں میں سے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر شخص کے لیے چہرہ ہے، وہ مولیہا، وہ موڑتا ہے اس کی طرف، فاستبقوا الخیرات، یعنی کہ متوجہ ہو رہا ہے، مولیہا کا مطلب خود کو پھیرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم آگے بڑھو بھلائیوں میں، نیکیوں میں، اینا، جہاں کہیں بھی ہو، ما تکونو، ہو تم، یاتی، لے آئے گا، بکم، ساتھ تمہارے، اللہ جمیعاً، تمام کے تمام کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث، اور جہاں سے، خرجتا، نکلے، فولی کو، پس پھیر لو، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وانہ، اور بے شک وہ، للحق، البتہ حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ ساتھ غافل، اما، اس چیز سے، جو تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ ومن حیث، اور جہاں سے، خرجتا، نکلے، فولی، پس پھیر لو، وجہ کا، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث، اور جہاں کہیں، ما کنتم، تھے تم، فولو، پس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اس کی جانب، اس کی طرف، لئلا، تاکہ ہو، یکون، ہو جائے، للناس، لوگوں کے لیے، علیکم، تم پر، حجت، حجت، الا الذین، مگر وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، فلا تخشوہم، پس نہ ڈرو تم ان سے، وخشونی، اور ڈرو مجھ سے، ولأتم، اور تاکہ میں پورا کر دوں، نعمتی، اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، ولعلکم، اور شاید کہ تم، تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ، راہ راست پا جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس کی تفسیر دیکھیے۔ اب تفسیر میں ہم یہاں دیکھتے ہیں، یہاں پہ بھی اہل کتاب کے ایک گروہ کی ہی بات ہو رہی ہے کہ ایک گروہ تو کتاب کو پہچانتا تھا جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس پر ایمان بھی رکھتا تھا اور اس پر عمل بھی کرتا تھا، لیکن ایک گروہ جو تھا وہ ان میں سے حق کو چھپاتا تھا، حالانکہ وہ اس چیز کو جانتے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں نا، ایک گروہ جیسے کہ عبداللہ بن سلام جیسے لوگوں کا بھی ایک گروہ تھا جو اپنی سچائی کی وجہ سے مشرف بے اسلام ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اب یہاں پہ دیکھیں کہ پیغمبر پر اللہ کی طرف سے جو بھی حکم اترتا ہے وہ یقیناً حق ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک جو ہے وہ چہرہ ہے، یعنی کہ ہر مذہب والے نے اپنا پسندیدہ قبلہ بنایا ہوا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، اور اس کا ایک اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ ہر ایک مذہب نے اپنا ایک منہاج اور طریقہ بنا رکھا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں دوسری آیت میں یہ ارشاد ہوتا ہے، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاستبقوا الخیرات، تم بھلائیوں میں آگے بڑھو۔ اب بھلائیوں میں آگے بڑھیں گے، نیکیوں میں آگے بڑھیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی نا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہوگی۔ تو اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی ہو تم۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ خیر اور شر دو طرح کے راستے رکھ دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ کس راستے پر چلتے ہیں، ہدایت کے راستے کو اختیار کرتے ہیں کہ گمراہی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ سارے لوگوں کو ایک ہی ہدایت کے راستے پر چلا سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آزمانا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں بھی ہو تم پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، قبلے کی طرف منہ پھیرنے کا حکم یہاں پہ جو ہے وہ 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔
اور اس کا یہ تھا، اس وجہ سے اس کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذہنوں کی کنفیوژن کو ختم کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ بھی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو ہے وہ حجت تمام کرنی تھی لوگوں پر، کیونکہ اہل کتاب تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور نماز یہ بیت المقدس کی طرف دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو یہ نہ کہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا حکم دیا کہ اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، کیونکہ مسلمانوں کا اصلی قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آگے آ جاتا ہے، جس جگہ سے آپ نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کر لیا کرو، اور ظالموں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یعنی کہ لوگوں سے نہ ڈرو، مشرکوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قبلہ تو اختیار کر لیا ہے، ان قریب ہمارا دین بھی اپنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی باتوں کی پرواہ نہ کرو، بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، جو حکم میں دیتا ہوں اس پر بلا خوف و خطر عمل کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ اب تحویل قبلہ کو اتمام نعمت اور ہدایت یافتگی سے تعبیر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حکم الہی پر عمل کرنا یقیناً انسان کو انعام و اکرام کا مستحق بھی بناتا ہے اور ہدایت کی توفیق بھی دیتا ہے۔ دیکھیں نا، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جب ہم رب تعالیٰ کی بات مانتے ہیں تو اصل میں ہم ہدایت یافتہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تمام آیات کو دیکھ کر سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم نے اللہ کی بات کو ماننا ہی ماننا ہے، تاکہ اللہ ہمارا شمار بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہی کرے۔ ترجمے کو صرف پڑھنے کی حد تک نہ لیں، بلکہ اس کو سمجھے بھی صحیح، اور ہمیشہ یہ خیال کریں کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں بات جو بڑی اہم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے کی طرف چلا دیتا، ہدایت کے راستے کی طرف، نہیں، اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کے راستے رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھنا تھا کہ میرے بندے اپنا نفس ہوتے ہوئے خیر پر چلتے ہیں کہ شر پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، برے راستے اختیار کرتے ہیں کہ نیک کام کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں۔ تو یہی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم واقعی قرآن کے احکامات کو صرف پڑھنے کی حد تک نہ لیں بلکہ عمل کرنے کی حد تک بھی لیں، انشاءاللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہنور چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔